You can. I'm here. Yes? Okay. وہ ملک کیا نام ہے ان کا، شاہد صاحب، وہ کیا ہے، شاہین صاحب، انتظار کریں کہ شروع کر دیں؟ جی دیکھ لیتے ہیں جی تھوڑی دیر اور. چلو، تو اس دوران اچھا آج کا جو موضوع ہے وہ ہوگا کہ انسان کی تمنا اور خدا کا تخلیق کرنا انسان کو، ان میں فرق کیا ہے. آج کا موضوع اس بارے میں ہے، تو شروع کر دیتے ہیں کیونکہ 7 بجے سے جی جب انسان مذہبوں میں رہتا ہے، مختلف مذاہب میں، تو اس کا پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ کتابیں جو ہیں، یہ علم ہے، دعا جسے ہم دعا کہتے ہیں، یہ بتاتی ہیں کہ جہاں کہیں دور جنگل میں آگ لگی ہو تو دھواں آتا ہے. تو یہ کتابیں ہمیں خبر دیتی ہیں کہ کہیں آگ لگی ہے. اب اس آگ تک پہنچنے کے لیے ایک سفر ہے. وہ سفر کہا جاتا ہے زندگی کا مقصد. یہ ہندوؤں میں بھی ہے، اسلام میں بھی ہے، بنی اسرائیل میں بھی، سب مذہبوں میں ہی ہے. لیکن ہم نے مذہب کو چند چیزیں اپنا کے چھوڑ دی ہے. ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے اور زکوٰۃ رکھتے ہیں جنت کی امید پر اور دوزخ کے خوف سے. یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے، اور نہ ہی یہ زندگی کا مقصد ہے کہ ساری زندگی اس بات پہ ختم ہو جائے کہ ہمیں حوریں ملیں گی. یہ بھی زندگی کا مقصد نہیں ہے. ہم نے زندگی کے مقصد کو یوں دیکھنا ہے کہ جتنی بھی کتابیں ہیں یہ رستہ ہے، جتنے بھی نبی ہیں یہ رستہ ہے، لیکن خدا کی ذات منزل ہے. تو جب آپ ایک صحیح پیمانے سے ناپتے ہیں کہ کیونکہ خدا کی ذات منزل ہے تو میری زندگی کا خلاصہ بھی خدا کی ذات ہونا چاہیے. اب مصیبت یہ ہے کہ اسلام کے اندر جتنی بھی دوڑیں ہیں وہ جا کے ان کے نبیوں پہ ختم ہو جاتی ہیں. یعنی کہ خود سفر نہیں کرنا اس راہ پر. تو جیسے وہ شروع میں وہ دیہاتی عربی کہتے تھے ہم اسلام لے آئے، تو محمد رسول کہتے تھے یہ کہا کرو کہ تم نے کلمہ پڑھا ہے، یہ نہ کہا کرو کہ اسلام لے آئے. جو اسلام جن معنوں میں سمجھا گیا وہ ابراہیم تھا. تو ہم جب ابراہیم کی زندگی دیکھتے ہیں تو ایک لمبا سفر ہے خدا کو پانے کے لیے. قرآن بھی وضاحت کرتا ہے اور دوسری کتابیں بھی، اور میں خود بھی ملا ہوں. ہماری جو تعلیمات ہیں وہ تو بہت تفصیلات کے ساتھ اور بتاتی ہیں کہ بچپن سے شوق تھا تو کبھی سورج کی پوجا کی، کبھی چاند کی، کبھی ستاروں کی. تو یہ کیا ہندو نہیں کرتے؟
یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم ان جو ہمارے نبی ہیں یہ ذریعہ ہیں، مختلف بت بنائے ہوئے. تو اس راہ حق کو پہنچتے پہنچتے ایک زندگی چاہیے. آج میں آپ کو اصول بتاؤں گا کون سی چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں اور کون سی چیزیں رستہ کھول دیتی ہیں. پھر ہم خدا کی طرف آئیں گے. اگر وقت ملا ہم خدا کی عادت کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کی عادت کیا ہے، وہ کیسے ملتا ہے، کس وقت پہ ملتا ہے، کس موڑ پہ ملتا ہے، وہ کیا چاہتا کیا ہے. کوئی شخص سفر ہی نہ کرے، سلام پھیر کے پھر اپنی دنیا میں گم ہو جائے، پرانی دنیا میں، تو کہاں ملے گا رب؟ اسے تو فرشتے بھی نہیں ملیں گے. کیونکہ زندگی کا جو مقصد ہے، جو سفر ہے، وہ خدا پہ ختم ہونا چاہیے. تو آج ہم پہلے ایسے لوگوں کی بات کریں گے کہ جو خدا کے قریب ہوتے ہوتے دور ہو گئے. اتنا قریب ہوئے کہ لگا کہ منزل قریب آ گئی ہے. ان میں 4 چیزیں پائی گئی تھیں جس نے سارے سفر کو زہر کر دیا. ہوا یہ، ایک شخص کی مثال دیں گے آج. کارل مارکس کا نام سنا ہوا ہے آپ نے؟ کارل مارکس سنا ہوا ہے. اس نے آدھے سے زیادہ یورپ کو کمیونسٹ ایڈیالوجی میں تبدیل کیا. 5 چیزیں اس نے بعد میں بیان کی. ساری تعلیمات کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. 5 چیزیں اس نے بیان کی کہ خدا کی ذات نہیں ہے. آدھے سے زیادہ یورپ کمیونسٹ آئیڈیالوجی اس کی تعلیمات کو مانتا ہے، چلتا ہے. خدا کی ذات نہیں ہے، روح بھی نہیں ہے. نمبر 2. اچھا، تیسرا کہتا ہے کہ یونیورس ایگزسٹنگ بائی بلائنڈ لا اینڈ ایکسیڈنٹل. کائنات جو ہے یہ حادثاتی طور پہ وجود میں آئی ہے، اس کا کوئی خالق اور مالک نہیں ہے. 3 چیزیں ہو گئیں، گنتے رہنا تھا. کیونکہ کچھ دفعہ وقت ملا تھا یونیورسٹیز میں اس کے متعلق لیکچر دینے کے لیے، پھر تفصیل آ گئی، لیکن یہاں موٹا موٹے طریقے سے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ حادثاتی طریقے سے یہ ساری کائنات خود تخلیق میں آ گئی. 3 باتیں کی. چوتھا کہا کہ مین از اے پروڈکٹ آف انوائرمنٹ. انسان جو ہے، جیسے آپ کوئی دکانداری لگاتے ہیں تو اس میں بہت سی چیزیں رکھتے ہیں، تو یہ جو ایکسیڈنٹل معاملے ہوئے ہیں اس میں سے ایک انسان اس انوائرمنٹ کی جو حادثہ ہوا اس کی یہ پیداوار ہے، یعنی اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے. 4 چیزیں ہو گئی. آخری بات کہتا ہے کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں. موت کے بعد کوئی زندگی نہیں، بس یہی ہے، کھاؤ پیو ناچو دھوکے دو، یعنی کہ زندگی یہی ہے، محدود ہے. اچھا، اب مذہب والوں کا یہ ہے کہ وہ مانتے ہیں خدا ہے، اس کے بعد وہ ہر برے کام کرتے ہیں. خدا کو مان کر
جیسے آپ مجھ پہ اعتبار کریں کہ بھئی ہم آپ پہ ایمان لے آئے اور پھر میرے سے 420 ہی کرنا شروع کر دیں آپ. خدا کو مان کر ایمان لا کر ایسی زندگی گزارتے ہیں، یہ خدا سے 420 کی زندگی ہے. یعنی اپنے آپ سے تو یہ 420 کرتے ہی ہیں، ورنہ ان کے ملکوں کا بیڑا غرق نہ ہوا ہوتا. یہ کہیں کے کہیں پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ جو پورے دل سے خدا کو تلاش کرتا ہے ان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی. اچھا، یہ 5 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان کو ذرا ذہن میں رکھنا. بعد میں یہ شخص نے تعلیمات پیش کی اور آدھے سے زیادہ یورپ اس کا متوالا ہو گیا. لیکن کبھی کبھی ایک زمانے میں یہ کوئی اور قسم کا شخص تھا. کیا تھا؟ یہ اور قسم کا شخص تھا. یہ جج کا بیٹا تھا اور اسے تلاش تھی خدا کی. اس پہ ایک ایسے وقت بھی آئے ہیں کہ وہ خطوط میں نے پڑھے ہیں جو اپنے دوستوں کو لکھتا تھا ذاتی طور پہ، کہ جیسے ابراہیم، عیسیٰ، یسوع ناصری اور دوسرے نبی خدا کو ملے، میں بھی ملوں گا خدا کو. میرا دل، میری آنکھیں اشک بار رہتی ہیں حق تعالیٰ کی ملاقات سے. اور جو جستجو اور جو میرے دل میں یہ آگ لگی ہے، یقیناً وہ مجھ سے ملے گا اور پردے ہٹا کے ملے گا. اور یہاں تک کہا کہ میں وہ نبی ہوں گا جیسے موسیٰ سے آمنے سامنے ہو کے کلام کیا، مجھ سے بھی کلام کرے گا. اچھا، جستجو اور سفر تو بہت پیارا ہے، لیکن ان میں 4 چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی. ہم اسے کہتے ہیں اینالائز. آپ تجزیہ کیا کریں. ایک دن آپ گزاریں، شام کو بیٹھ کے تجزیہ کیا کریں کہ اس سے نقصان کیا ہوا میری روح کو، کیا نقصان ہوا میری روح کو، اور کیا فائدہ ہوا دنیا کو، دنیا کے لیے جو میں نے یہ دن گزارا. آپ ہٹ کے اپنی ذات سے تھوڑا سا دور ہو جایا کریں اور اپنے آپ کو مشاہدہ کیا کریں کہ جو آنے والی زندگی جس میں روح میری ہمیشہ کے لیے ہے، اس کا کیا نقصان ہوا ہے، اور اس دنیا کے لیے جو میں نے کمایا ہے اور روح کا نقصان کر کے، یہ تو بڑی محدود دنیا ہے میری. میں تو پھر سب کچھ یہیں چھوڑ جاؤں گا، اور جو چیز میری ساتھ جانے والی ہے، وہ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ انسان کو کیا ملے گا اگر ساری دنیا حاصل کر لے، شہنشاہ بن جائے، بادشاہ بن جائے، دولت حاصل کر لے، شہرت حاصل کر لے، اتنا مال جمع کر لے کہ اس کے جیسا مال کسی کے پاس نہ ہو، سب کچھ حاصل کر لے، لیکن اپنی روح کا نقصان کر لے تو کیا ملے گا اسے؟ کیونکہ یہ چیزیں جب موت آتی ہے تو پیچھے کو کھسکتی ہیں، ساتھ جانے سے انکار کر دیتی ہیں. آپ کا مقام، آپ کی دولت آپ کے ساتھ نہیں جائے گی. تو یہ، بلکہ جو مکان، دولت، شہرت ہے، یہ آپ کو یہیں سے خدا حافظ کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟
اور جو لوگ جاتے ہیں آپ کے ساتھ رشتہ دار، وہ قبرستان تک جاتے ہیں، اس کے بعد وہ بھی مڑ جاتے ہیں. تو پھر ہوتا کیا ہے؟ آیا بھی اکیلا جائے بھی اکیلا، یہ 2 دن کی زندگی ہے، یہ 2 دن کا میلہ. تیری زندگی ہے بس یہ مختصر سی، اے ناداں یہ باتیں ہیں سب جیتے جی کی، یہ تو جب تھا جب تم ہمیشہ رہتا. یہاں نہ کوئی کسی کا ہوا نہ ہوگا. یہ دنیا جب، میں نے ہمیشہ کہا ہے یہ ناپائیدار ہے جگہ. یہاں سوچیں بدل جاتی ہیں، احساس بدل جاتے ہیں، محبتیں بدل جاتی ہیں، سب کچھ بدل جاتا ہے وقت کے ساتھ. تو اس سے دل لگاؤ جو کبھی نہیں بدلتا، اور وہ ایک ہی ہے، خدائے واحد ایک ہے وہ. اور سب سے بڑی جو حرکتیں ہم کرتے ہیں، بعض اوقات ہم کہہ دیتے ہیں کوئی معبود نہیں خدا کے سوا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اپنا انکار نہیں کرتے. تو اپنا انکار کرے گا تو اسے ملے گا، اپنے صنم آشناؤں کو دور کرے گا تو اسے ملے گا، اپنے آپ کو خالی کرے گا تو اسے ملے گا. خدا نے آپ کو 6 چابیاں دی ہیں. اچھا مجھے یاد کرا دینا، وہ مضمون کہیں اور نہ نکل جائے. ہم نے آنا ہے دوبارہ اس کھال مارکس کی طرف، ٹھیک ہے؟ کہیں نہ ہم کہیں سے کہیں اور نکل جائیں، پھر واپس آنے کا بھی راستہ نہ ملے ہمیں، اور 1.5 گھنٹہ گزر جائے. تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، خدا نے 6 چابیاں دی ہیں آپ کو. ان چابیوں کے ذریعے آپ خدا کو مل سکتے ہیں. اس سے پہلے کسی نے روشنی نہیں ڈالی، یہ خدا کی عنایات ہے. خدا ملا، اس نے محبت سے سمجھایا ہمیں. 6 چابیاں، ان 6 چابیوں کو یوں سمجھ لیں، یہ 6 آپ کے نوکر ہیں. کیا ہے؟ آپ کے نوکر ہیں، یوں سمجھ لیں. جسم آپ کا نوکر ہے، دماغ آپ کا نوکر ہے، شعور آپ کا نوکر ہے، ضمیر آپ کا نوکر ہے، دل آپ کا نوکر ہے، روح آپ کی نوکر ہے، اور آخری چابی جو ہے 7ویں، وہ خدا کی ذات ہے. تو یہ 6 سفر ہیں. یہ نوکر آپ کے تابع ہو جائیں تو خدا مل جائے گا. پھر 7ویں منزل جو ہے وہ خدا کی ہے. اچھا اس کی مثال یوں لے لیں، آپ کے نوکر آپ کی بات نہیں مانتے، نافرمان ہیں. بات کو سمجھنا ہے. کسی نے بیل دی، دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا جی کہ عمر صاحب آپ گھر پہ ہیں. میں مثال دے رہا ہوں ایک، یا میرا نام لے لیں، ظاہر صاحب آپ گھر پہ ہیں. کیونکہ آپ کے جو نوکر ہیں آپ کو ان پہ قابو ہی نہیں، تو پہلا بھاگے گا جسم، وہ اپنی من مانی کرے گا. وہ کہے گا جی ظاہر صاحب تو گھر پہ نہیں ہے. ابھی وہ بات ہی کر رہا ہے، دوسرا آ جائے گا نوکر، دماغ. وہ کہے گا جی اندر تو ہے لیکن سویا ہوا ہے. ابھی یہی بات کرے گا تو تیسرا آ جائے گا، شعور. نہیں جی وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتے، دھوکے بازی کر رہے ہیں. اب یہی بات ہو رہی ہوگی تو چوتھا آ جائے گا، ضمیر. اس ضمیر کو ہم نے بے ضمیر بھی کر دیا ہے، یہ بھی یاد رکھنا. ضمیر کی روشنی کو روشن کر کے آگے صبر ہوتا ہے، ہم نے اس کو بے ضمیر کر دیا ہے.
تبھی تو فوج کی ضرورت پڑتی ہے، پولیس کی ضرورت پڑتی ہے، عدالتیں لگتی ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے ضمیر کو بے ضمیر کر دیا ہے۔ اگر یہ ضمیر کی بات مان لیں ہم، تو سارے فساد اس دنیا میں ختم ہو جائے۔ یہ ضمیر ہمیں بتاتا ہے کہ یہ تو غلط کام کر رہا ہے، چاہے ہم دنیا کو چکمے دیتے پھریں کہ بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ، لیکن اندر کی آواز جو ہے ضمیر کی، وہ کہتا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو غلط کام کر رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن ہم اس ضمیر کی سنتے نہیں، تو وہ نوکر ہم اس کو بے ضمیر کر دیتے ہیں۔ تو وہ ضمیر کا نوکر آتا ہے، وہ کہتا ہے جی کیا بتاؤں، وہ اس وقت عجیب قسم کی بکواس کر رہا ہے ٹیلی فون پہ اور ملنا نہیں چاہتا۔ وہ اپنا، آپ کے نوکر قابو میں نہیں ہے نا۔ پھر ایک دم دل آ جاتا ہے نوکر فٹافٹ، وہ کہتا ہے تو گھر پہ ہی، لیکن عشق مشقی کر رہے ہیں صاحب۔ ابھی وہی بات کر رہا ہوتا ہے کہ پھر ایک آخری نوکر آ جاتا ہے روح، وہ کہتا ہے جی وہ بے ضمیر شخص جو ہے روح کا نوکر، وہ اتنا جھوٹا ہے، اب وہ بیٹھا ٹیلی فون پہ باتیں کر رہا ہے، اپنے جھوٹوں کو سچا کر رہا ہے۔ تو یہ جو نوکر سے آپ کی انہوں نے نافرمانی کی۔ اچھا اب خدا کیا کہتا ہے، اس کو بھی دیکھ لیں، جو کتابیں ہیں ہمارے پاس، کہ فرما برداری قربانی سے بہتر ہے۔ اسلام بھی یہ کہتے ہیں، چیخ چیخ کے ان کے گلے پھڑ گئے کہ فرما بردار ہیں۔ آپ یقین سے اپنے آپ سے پوچھیں، یہ تو خود بھی یقین نہیں کرتے ہوں گے کہ یہ فرما بردار ہیں۔ یہ فرما بردار ہیں؟ نہیں۔ اور اسلام کی جو روح تھی وہ یہ تھی، میں مثال دے دیتا ہوں مسلمانوں کی، اسلام کی، فرما بردار ہو جاؤ خدا کے۔ جو شخص خدا کا فرما بردار ہو جائے گا کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، وہ نافرمان ہوگا۔ اسے کہتے ہیں 420 خدا کے ساتھ۔ اچھا جب یہ 6 نوکر آپ کے نافرمان ہیں، خدا نے 6 چابیاں دی تھیں کہ بھائی اس کے ذریعے میرے پاس آ جانا، میں انتظار کروں گا، میں انتظار کرتا ہوں۔ اب وہ خدا بیٹھا ہے، وہ انتظار کر رہے ہیں۔ وہ جو چابیاں تھیں وہ تو ہم نے غلط استعمال کر لی دنیا میں، اب خدا بیٹھا ہوا ہے۔ بلکہ جو میں نے خدا کے نور کو دیکھا، بات چیت ہوئی، خدا کی ذات ہر روز آواز لگاتی ہے، کوئی ہے جو مجھے ملنا چاہتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ قیامت کو ملے گا، اس دن ملے گا، فلاں دن ملے گا، اور وہ روز آوازیں مار رہا ہے، کوئی ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ جنتوں میں کوئی جائے گا، اور جنتوں کے تو دروازے ہی نہیں ہیں، 24 گھنٹے جنتیں بھی پکار رہی ہیں۔ کوئی اہل دل، کوئی پاک روح ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ خدا بھی آوازیں مار رہے ہیں۔ تو یہ جو کہا گیا تھا نا بچوں کی کہانیاں، کہ خدا کے پردے پڑے ہوئے ہیں، پردوں سے پیچھے بات کرتا ہے، یہ بچوں کا میدان ہے، بچوں کو سمجھانے کے لیے کہا گیا تھا۔ یہ پردے خدا پہ نہیں پڑے ہوئے، یہ تمہارے عقل کے اندھو تم پہ پڑے ہوئے ہیں۔ اگر تمہارے نوکر ٹھیک ہوتے تو یہ تمہارے پردے اٹھ جاتے۔ اب 12 سال کی عمر میں نے ایک چیز جس کو مجھے خدا نے آواز دے کے کہا، جب میں نے پوچھا
میں علم کی دعا کرتا تھا کیونکہ ہو گیا تھا اب ایک مسلمان گھرانے میں. خدا نے کہا نہیں، مجھ سے یہ دعا کر کہ تیرے دل میں میری محبت بس جائے. عجیب ہو گیا، انقلاب آ گیا، علم کی نہیں. رسول کہتے تھے ہمارا علم بڑھا دے. وہ علم بڑھایا تو پھر دکھ اور غم میں پڑ گئے کہ مجھے اگر یہ علم ہوتا میں کبھی نہ مسکراتا کہ 1000 غم ملیں گے ایک خوشی کے بدلے. علم تھکا بھی دیتا ہے، مل جائے تو دکھ اور غم بھی. تو بعض اوقات جب رسولوں کو دکھایا گیا تو ان کی چپ لگ گئی، 3 دن 4 دن نہیں بول سکے. تو علم نہیں مانگنا، ہم نے محبت مانگنی ہے. محبت سہ لیتی ہے. اب خدا ایک سنگم پہ ہمارا انتظار کر رہا ہے کہ ان 6 چابیوں کے ذریعے تم نے سفر کرنا ہے اور ہماری اور تمہاری ملاقات ہو جائے گی. اب ہم دیکھتے ہیں ہمیں کیا ملے گا اگر یہ 6 جو نوکر ہیں ہمارے بندے کے پتر بن جائے. اگر یہ 6 نوکر، یہ 6 چابیاں ہماری ہو جائیں تو اس کا صلہ کیا ملے گا؟ اسے کہا جائے گا زندگی کا مقصد. تو ایک تو تھیوری ہے اور ایک ہوگی پریکٹس. جیسے آپ جہاز اڑانا سیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو علم دیا جائے گا، جیسے اسکول اور یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں کہ سمجھایا جائے گا کہ جہاز کے اندر ٹیکنالوجی کون سی لگی ہوئی ہے، کیا کیا، وہ آپ کو پاس کرنا پڑے گا. یا کار کی مثال لے لیں، ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتی ہے پریکٹس. وہ سمجھایا جاتا ہے قوانین جو ہیں سڑکوں پہ کیسے گاڑی چلانی ہے. اس کے بعد اگر آپ پاس ہو جائیں تو پھر اسٹیئرنگ پہ بٹھایا جاتا ہے آپ کو. لیکن آپ کو میں مثال دیتا ہوں، آپ تھیوری پاس کر لیتے ہیں، قانون سمجھ جاتے ہیں کہ سڑکوں پہ گاڑی کیسے چلانی، کس کا رائٹ ہے کس کا نہیں رائٹ ہے. اس کے بعد میں اٹھا کے آپ کو چابی دے دیتا ہوں، یہ لیں آپ سب قوانین سمجھ گئے، اب جہاز اڑا کے دکھائیں یا گاڑی چلا کے دکھائیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ نے گاڑی کہیں مار دینی ہے. اگر جہاز اڑائیں گے بھی تو اخیلی دفعہ اڑائیں گے، دوسری دفعہ موقع نہیں ملنا. اسی طرح خدا نے چابیاں دی ہیں اور بتایا کہ زندگی کے مقصد کو پانے کے لیے میں وہاں پہ کھڑا ہوں. اب ایک تھیوری ہے، پہلے آپ کو تھیوری بتاؤں گا. میں آپ کو کہ پہلے تو یہ بتاؤں گا کہ عادت نہیں ڈالنی سجدے میں کہ کر کر سجدے کس گئے متھے تے نہ رب تیرت تے نہ رب مکے. یعنی کہ بڑے بڑے محراب گھسا گھسا کے متھے سجدے، برا حال ہو گیا نہ رب تیرت نہ رب مکے. تے جنہاں نے پائی رب دی بہار، جو رب کو پا گئے ان کی ہے ہر رات کو بہار بھی ہے، معراج بھی ہے، عید بھی ہے. تو ہم نے کر کر سجدے کس گئے متھے والے ہم نے سجدے نہیں کرنے. ہم نے اس جسم کو ایسا سجدہ کرانا ہے کہ اگر ہم کہیں بھی تو اسے سجدے میں جسم کو وہ مزہ اور لطف آئے اس کی قربت کا، اس کی یاد کا، کہ جسم کہے بھائی میں نے نہیں اٹھنا، میں نے اپنے وقت کو اب یہاں پا لیا ہے. اور اگر اٹھے تو ایسے اٹھے کہ ایک ہی سجدے میں آپ کی دنیا بدل جائے. اگر یہ واقعہ ہو جائے آپ کا تو آپ نے سجدے کا حق ادا کر دیا اور جسم نے بھی حق ادا کیا. تو جسم کو یوں کہہ لے ایک گھوڑا ہے جو سرکش گھوڑا ہے.
اناڑی قسم کا شخص اس پہ بیٹھے گا وہ گرا دے گا. شہ سوار بیٹھے گا وہ دوڑتا ہوا منزل کے قریب کر دے گا. تو سجدہ جو ہے اگر جسم اس سجدے میں، جیسے میں سجدہ کرتا ہوں تو 2 بجے یا 1 بجے، اور جب اٹھتا ہوں تو صبح ہو چکی ہوتی ہے. ابھی بھی جسم کہتا ہے کہ میں نے اپنی منزل یہاں پا لی ہے، تو مجھے کیوں اٹھانا چاہتا ہے؟ مجھے مل گئی ہے یہ جیون کی منزل، کوئی پوچھ لے اب میرے ہم سفر سے. تو یہ ایک چابی آپ نے، تو وہ جسم اور وہ شہ سوار آپ ہیں. جسم گھوڑا ہے. اگر یہ کام کر دیے، یہ آپ کو تھیوری بتا رہا ہوں، ابھی پریکٹس نہیں، پریکٹس آگے آئے گی. تو اس نے زندگی کے مقصد کو پورا کر دیا سجدے نے، جسم نے. اس کی لذت، اس کا چین، میرا چین بھی تو، میرا سب کچھ تو، میرا غم بھی تو، میرا چین بھی تو، میرا دکھ بھی تو، وہ خدا کی ذات ہو جاتی ہے. تو اس ایک چابی آپ نے ایک نوکر کو اپنے تابع کر لیا ہے. ایک نوکر کو. ابھی 5 جو ہیں وہ بغاوت کر رہے ہیں آپ سے. تو سجدے نے جب اپنا کام کر دیا تو اسی سجدے کے اندر اب دوسرے نوکر کی باری آ جاتی ہے. اسی سجدے کے اندر نوکر، جس کا وہ جو دماغ ہے نوکر، اسی سجدے میں آپ اسے خالص فکر الی اللہ کی سوچ پر لے آئے. یعنی ساری سوچیں، نہ کوئی سوچ آنے پائے نہ جانے پائے. کر کے تو دیکھیں ایسا سجدہ. نہ کوئی سوچ رہے ماضی کی، نہ کوئی مستقبل کی، اور وہ سوچ آ کر خدا پہ اڑ جائے، اور یوں اڑے کہ دماغ کی ساری موومنٹ جو ہے، ہلنا جلنا، وہ بند کر دے. بدھ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو 40 سال کے بعد پایا. میں کہتا ہوں میں نے اس کو 12 سال میں پایا. یہی تو ہے، دوڑ ہے محبت الہی کی. ریکارڈنگ توڑ دیتے نا اولمپک کے اندر. ایک دوسرا آتا ہے وہ ریکارڈنگ، وہ پچھلا ریکارڈ توڑ دیتا ہے. تو اسی سجدے کے اندر آپ نے خالص فکر الی اللہ پر وہ سوچ لے آئے، اور ساری سوچیں آپ کی فنا ہو گئیں. ماضی بھی گیا، مستقبل کے سپنے بھی گئے، پروگرام بھی گئے، اور وہ حال میں آ کے خدا کے سوا اب کچھ نہیں رہا. کہ اب اس دل کے آشیانے میں فقط تیرے خیال رہ گئے. اب اس دل کے آشیانے میں، اب اس محبت الہی کے سوا اس دل کے آشیانے میں کچھ بھی نہیں رہا. فقط تیرے خیال رہ گئے، اور اب تو دل نہ توڑ، اور آ کے دیکھ اس دل کے اندر کہ سوچے بھی، جسم بھی تیری یاد میں کھویا گیا. 2 نوکر قابو میں آ گئے. اب ہم تیسرے نوکر کی طرف آتے ہیں. ہیں تو بڑے نوکر لیکن کام صحیح نہیں کرتے. ذرا میں پانی لے لوں تھوڑا سا. نوکر بننا چاہتے ہیں، غلام بننا چاہتے ہیں، لیکن آقا کا کام نہیں کرنا چاہتے. اب نیا جو تیسرا نوکر ہے آپ کا، وہ آپ کا شعور ہے. اچھا میں یہاں آپ کو سمجھا دوں تھوڑا سا کہ شعور جو ہے وہ ماں ہے دماغ کی. دماغ خالص فکر الی اللہ پہ جب رکے گا،
جب آپ کا شعور خدا سے الفت اور انس پا جائے گا. شعور کو یوں کہہ لیں کہ خدا سے سکون ملتا ہے. اسے ادھر سکون ملا، ادھر دماغ کو سکون مل جائے گا. چاہے وہ دکانداری کر رہا ہو، کچھ کوئی کام کر رہا ہو، بس اس کا دماغ کاروبار میں نہیں ہوگا، وہ پھنسا ہوگا کہیں خدا کی طرف. اور شعور اس کو بار بار پکارے گا کہ تھوڑا سا وقت اور لے لے خدا کے لیے. تو یہی تو کہا گیا تھا کہ دلوں کو سکون. پہلی سیڑھی دل نہیں ہے، شعور ہے. ہمیں ادھر آنا پڑے گا. اچھا، وہ بھی سکون پا گیا، دماغ بھی فکر اللہ پہ جا کے رک گیا، جسم بھی اس سجدے سے ایک ایسا سجدہ کر بیٹھا کہ دنیا بدل گئی. اب ہم آتے ہیں اگلے نوکر کی طرف. اگلا نوکر ہے ضمیر. میں اگر یہ کہہ دوں کہ یہ لوگوں کے، یہ جتنے بھی مذہب کے لوگ ہیں، یہ اکثریت سے زیادہ بے ضمیر لوگ ہیں. تو میں میرا خیال ہے سچ ہی کہہ رہا ہوں گا. اکا دکا کوئی دانہ ہوگا جو ان بے ضمیروں میں جاگ جائے تو اسے بھی آگ کا انگارہ ہاتھ میں لینا پڑے گا. وہ کہہ لیجیے انگارہ تو میں لے لوں گا ہاتھ میں آگ کا، لیکن دعا کریں کہ ذرا ہاتھ میرا جلنے نہ پائے. یعنی مجھے دعاؤں پہ لگا رکھا ہے. وہ عقل کے اندھے، جب تو آگ کا انگارہ ہاتھ میں لے گا تو ہاتھ تو چلے گا. تو یہ سفر راہ بے کسی کا سفر ہے. کوئی اس بے کسی پہ کوئی چل کے تو دیکھے. اور ساتھ ساتھ مجھے دعا بھی کروائیں، چھپ منتر کریں آگ کا انگارہ ہاتھ میں ہے لیکن رہے ٹھنڈا. تو یہ نہیں ہو سکتا. سمجھے کہ نہیں؟ تو ضمیر کی جو روشنی ہے وہ انسان کو ایک ایسا بامعیار انسان بنا دیتی ہے کہ جسے وہ کہا گیا تھا کہ بس کہ مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. یہ جتنے بے ضمیر ہیں یہ سب آدمی ہیں، جانور. ان میں سے جو پا جاتا ہے انسانیت کی معراج، وہ ضمیر کی روشنی سے پاتا ہے. ضمیر کی روشنی آ جائے تو چاہے وہ کوئی مقدمہ آپ کے خلاف ہی جائے، آپ جھوٹ نہیں بولیں گے. آپ کہیں گے جی حق ہی ہے. تو آپ کو تو عدالت کی ضرورت ہی نہیں پڑی. ہر خام کے اندر دل، ضمیر آپ کو بتائے گا یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. ایسا باکامل انسان جب دنیا میں رہیں گے اور بے ضمیروں کی صف لپیٹ دی جائے گی تو کبھی سوچا ہی وہ دنیا کیسی ہوگی؟ ہر ضمیر والا جسے خدا کا نور ملے گا وہ اپنا محاسبہ آپ کرے گا. پولیس نہیں دروائے گی کھڑکا کے کہ جی تم نے یہ کیا یا فلاں. وہ خود کرے گا. نہ عدالت ہوگی، نہ پولیس ہوگی، نہ جج ہوگا، نہ کوئی ہوگا. کہ جب میں دیکھوں دوسروں کو تو کوئی زندیق، کوئی کافر، کوئی کچھ نظر آئے، اور اگر میں معرفت الہی کی زندگی اپنا کر خود کو دیکھوں تو پھر ہر شخص مجھ سے اچھا نظر آئے. تو میری آنکھ میں نور آ گیا تو میں سب سے پہلے خدا اپنا محاسبہ کہتا ہے کہ تو کر. تو جب خدا کسی کو نزدیک کرنے لگتا ہے تو پہلے اس کے عیب اور برائیاں دکھاتا ہے. یہ نہیں کہ چل تو میری طرف آیا تو جنت میں لے کے چلے. نہیں نہیں نہیں.
اسے اس کے عیب دکھاتا ہے، اس کے برے کام دکھاتا ہے، اس کی کالی روح دکھاتا ہے کہ ان کو ٹھیک کر کے میرے پاس آنا ہے۔ تو جب آپ ضمیر کی روشنی میں آ جاتے ہیں، پہلی چابی بھی آپ نے پا لی سجدے کی، دوسری بھی پا لی دماغ کی، شعور کی بھی پا لی۔ ضمیر کی روشنی میں جب آتے ہیں اور سفر کرتے ہیں، اور خدا کی ذات مقصد ہوتی ہے، نیت، ہر چابی ہر موڑ پہ خدا کی ذات ہوتی ہے، مقصد۔ تو بھی شام نہیں ہوگی، رات نہیں ہوگی، یہ 4 چابیاں جب آپ کو ملتی ہیں تو فرشتے آپ کے کمرے میں آ کے کہیں گے خدا کا سلام ہو آپ پر۔ کیسے آئے ہیں؟ ڈرنا بھائی، ہمارے سے ڈرنا، ہم تیری روح قبض کرنے نہیں آئے۔ ان بے ضمیروں کو ڈر بھی بڑا لگتا ہے نا، کہیں آگے تو پھر خیر نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ سب ٹھاٹ پڑے گا بنجارا، نہیں، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ وہ کہتے ہیں ڈرنا، پہلے یہی خبر دیتے ہیں، ڈرنا، خوف نہ کر، ہم تجھے لینے آئے ہیں کہ تو نے 4 چابیاں خدا کے لیے اپنی زندگی کو ایسا درست کی ہے۔ ہم تجھے لینے آئے ہیں کہ چل اور ہم تجھے وہ جنتیں دکھائیں جہاں پہ تو نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ کمال نہیں ہوگی؟ اس دنیا میں تجھے منزل دکھائیں۔ اچھا، لے کے چلتے ہیں سفر کے اوپر اور وہاں پہنچاتے ہیں، اور الہامی کتابیں کہتی ہیں صبح و شام رزق ملے گا، مرنے کے بعد نہیں، پہلے ہی آپ کی رہنمائی کریں گے اور فرشتے۔ اچھا، وہاں یونیورسٹی ہے کہ خدا سے آگے کیسے ملنا ہے، شام اور صبح، تاکہ آپ کے روح کے جو گند ہیں، دھوئیں ہیں، وہ دور ہو جائیں، تاکہ ملاقات ہونی نا خدا کے ساتھ۔ ہاں، چوڑا بن کے تو نہیں ملنا خدا کو، ہاں، بدبوئیں آ رہی ہیں، گند آ رہے ہیں، ساری دنیا بسا کے اپنے اندر روح کا کھانا خراب کر کے پہنچے ہوئے کہ رب ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہوتا کیا ہے اس معاملات میں؟ مرنے سے پہلے ہی جسم کا پنجرا کھول دیا جاتا ہے، دماغ کو دعوت دی جاتی ہے، شعور پکار کے کہتا ہے کہ اب مجھے اس سمت سفر کرنے دے جہاں خدا کی یاد ہے، اور لے کے چلتے ہیں، اور آپ کی روح پھڑ پھڑا کے نکل جاتی ہے جسم کے پنجرے سے۔ یہ ہے نور، یہ ہے ضمیر کا کمال، یہ ہے شعور کا کمال، یہ ہے دماغ کا کمال، یہ ہے جسم کا کمال جس کو آپ نے لگایا ہوا ہے دنیا اکٹھی کرنے کے لیے۔ بے وقوف انسان، تو خسارے میں ہے۔ جو دیا تھا تجھے پانے کے لیے وہ تو کھو دے گا، آگے بھی کھو دے گا، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی، مر گئے مرتوت، نہ فادیہ نہ درود ان پہ۔ اب وہ جو صبر ہوتا ہے، روح واپس آتی ہے تو وہ دنیا سے پرائی ہو جاتی ہے، نہ وہ گھر کو بتانے والا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، بتائے گا تو مار کھائے گا۔ تو محمد تو بھی آگے نکل گیا ہے، وہاں 2 معراجیں ہوئی تھی، تو روزانہ ہی معراج کر رہا ہے، تو ابو بکر سے بھی آگے نکل گیا ہے، تو ولیوں سے بھی آگے نکل گیا۔ اب وہ بیچارہ کرے گیا، صبح اس کے لیے تنہائی ہے، غم ہے، اور یہ دنیا جو ہے اس کے لیے ایک ایسا جگ بن جاتی ہے جہاں وہ اپنا حال بھی نہیں بیان کر سکتا، اپنوں سے غیر ہو جاتا ہے، دوسروں سے غیر ہو جاتا ہے، اور وہ پکار اٹھتا ہے، تو نے مجھے کیسے دیار میں رکھا ہوا ہے، نہ میری کوئی واقف کار، نہ میری کوئی جان پہچان۔ اور بھائی پہلے تو تیری جان پکار بڑی تھی،
20-20 لوگ تیرے ارد گرد آ کے بیٹھے رہتے تھے، کاروباری، ٹیلی فون کھڑکتے تھے، بڑا کچھ ہوتا تھا۔ اب یہ کیسا سفر شروع ہوا کہ سایہ بھی چھوڑ جائے اور اپنی من کا حال نہ بتا سکے کہ مجھ پہ ایک ایسے جہانوں کی چابیاں کھل گئی ہیں کہ خدا مجھے پکار رہا ہے، میری طرف آ، میں کھڑا ہوں تیرے لیے، میں تیرا ساجن ہوں، میں تیرا سنگم ہوں، میں تیرا میت ہوں، باقی کوئی بھی تیرا نہیں ہوگا۔ میں تجھے آزاد کرا دیتا ہوں حساب کتاب سے، میں تجھے آزاد کرا دیتا ہوں فرشتوں کے حساب کتاب سے، میں تجھے آزاد کرا دیتا ہوں تیرے روح کے اندھیروں سے، میری طرف ارجی الہ، سفر کر میری طرف۔ ساری زندگی گزر گئی، ان کا ایک بھی سفر نہیں ہوا۔ تو یہ 4 چابیاں ابھی آپ کو بتائی ہیں، یہ پانے کے بعد روح جسم کے پنجرے سے آزاد ہوئی تو اگلا نوکر ہو گیا ہمارا دل۔ اب دل کیا ہے یہ سمجھ لینا پہلے۔ کتنی بڑی گاڑی ہوتی ہے، اتنی بڑی گاڑی ہوتی ہے، لیکن سٹیئرنگ جو ہے وہ دل ہے۔ سٹیئرنگ چھوٹا سا سٹیئرنگ ہوتا ہے، جس طرف آپ موڑیں اسی طرف گاڑی مڑ جائے گی۔ کبھی سوچا کبھی آپ نے؟ نہیں جی ہم نے نہیں سوچا، ہمیں سوچنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم ایسی چیزیں نہیں سوچتے۔ پکار گئی الہامی کتابیں، سوچو، حکمت سے کام لو، غور و فکر کرو کہ جی بس گاڑی چلاتے کہ جس طرف تم نے سٹیئرنگ پھیرا، ایک بڑی گاڑی نہیں ہوتی جو الکا وے، اس کو آپ 100 آدمی پیچھے سے دھکے لگائیں وہ ہلے ہی نہ، اور وہ چھوٹا سا سٹیئرنگ جس طرف وہ مڑا پوری گاڑی مڑ گئی۔ جہاز میں 500 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چھوٹا سا آلہ ہے، وہ جس طرف مڑے گا، اوپر کو کریں گے تو جہاز اوپر آئے گا، نیچے کریں گے نیچے چلا جائے گا، چھوٹا سا آلہ ہے۔ اب دل کی باری آ گئی، یہ جس طرف مڑ گیا پورا جسم آپ کا ادھر ہی مڑ جائے گا، آپ کے جسم کو بھی لے جائے گا، آپ کی سوچوں کو بھی لے جائے گا، آپ کے شعور کو بھی لے جائے گا، آپ کے ضمیر کو بھی لے جائے گا، گھما کے وہاں کہ آ میرے ہم جو لیا۔ یہ ہے وہ ملاقات۔ تو دل جب ملا، ہم دل کی دنیا میں آئے، یہیں تو خدا انتظار کر رہا تھا ہمارا۔ انتظار کر کر کے صدیاں بیت گئی، انتظار کر کر کے خدا سوچ رہا ہے کب انسان واپس آئے گا، کب مجھ جیسا ہو کے خدا کی ذات جو ہے، انسان جو ہے، انسان کامل، وہ شیشہ ہے۔ کیا ہے؟ شیشہ۔ خدا کی ذات جب وہ شیشہ بن جاتا ہے یا شفاف پانی بن جاتا ہے تو اس کے اندر خدا دیکھتا ہے تو اپنا چہرہ نظر آتا ہے، اپنا چہرہ نظر آتا ہے۔ جب روح شفاف پانی بن جاتی ہے تو بادلوں کے جو سائے ہیں وہ وہاں دیکھے جا سکتے ہیں، وہ عکس کو کھینچ لیتی ہے۔ دل کیا ہے؟ یہ دل ہے جس کے لیے کائنات تخلیق کی گئی تھی۔ زندگی جو شروع ہوئی ہے وہ محبت الہی کی وجہ سے شروع ہوئی ہے۔ محبت ہم اسے کہتے ہیں ایموشن، جذبہ، اسی کو ہم دل کہتے ہیں۔ کہیں جاہل لوگ یہ نہ سمجھ لیں یہ اس دل کی بات ہو رہی ہے جو ادھر لگا ہوا ہے، چھری مار کے دیکھنا چاہیں اپنے آپ کو بھی ختم کر دیں، ٹھیک ہے؟ کہ بڑا شور تھا تیرے پہلو میں اس دل کا، جب وہ چیر کے دیکھا تو 2 4 ٹپکے نکلے خون کے۔ نہیں، وہ اس دل کی بات نہیں ہو رہی۔ خدا کے بندو،
ہر چیز کو دماغی سے نہیں سمجھے، معرفت الہی سے سمجھو. وہ اس جذبہ محبت کی بات ہو رہی ہے. وہ تھا جہاں سے زندگی شروع ہوئی. اور وہ کون تھا؟ وہ ہمارا خالق تھا، ہمارا مالک تھا، وہ ہمارا ایشور تھا. وہ کہتے ہیں گرو گوبند سنگھ، کوئی بولے رام رام تے کوئی کہے خدائے، کوئی کہے گوں سائیں گوں سائیں، کوئی کہے الہی. یہ خدا کے نام پہ ہی انہوں نے کئی بندے مار دیے. کوئی کہے الہی. او بھائی، میں آسمانی والدین کہتا ہوں خدا کو خدائے واحد بھی کہتا ہوں. جو تیرا رشتہ ہے، جو تیرا محبت ہے، نام سے کیا ہوگا؟ میں خدا کو سارنگا بھی کہتا ہوں، جس میں سب رنگ آئے تھے. سارنگا تیری یاد میں نین ہوئے بے چین. ذرا موڑو نا اس کو خدا کی طرف. یہ جتنا بھی گایا گیا ہے نا، ان جاہلوں نے، آدمی نے عورت کے لیے گایا، عورت نے آدمی کے لیے گایا. نہیں، یہ خدا کے لیے تھے. سارنگا تیری یاد میں نین ہوئے بے چین، مدھو تمہارے ملن بنا دن کٹتے نہ چین. تو یہ ہے دل. جہاں پہ پہنچ کے کیا ہوتا ہے، اس دل پہ پہنچ کے پتہ لگتا ہے کہ خدا کی ذات انتظار کر رہی تھی میرا. اور زندگی بھی اس لیے شروع ہوئی تھی کہ یہ محبت کا جذبہ تھا. جب ہم اس کے حضور دل لے کے آتے ہیں، سجدے کے سفر سے گزرتے ہیں، دماغ کے سفر سے گزرتے ہیں، شعور کے سفر سے گزرتے ہیں، روح کے سفر سے شعور کے ضمیر کے سفر سے، تو ہم اپنے صنم آشناؤں کو دور کر دیتے ہیں. اب یہ کعبے کی طرف بھاگتے ہیں. ایک نگاہ تھی، ابراہیم نے کہا میں ایک نگاہ ڈالوں گا، یہاں لوگ آئیں گے. اور دل پہ کہا کہ میں 365 دفعہ نگاہ رکھوں گا، ہر لمحے نگاہ رکھوں گا. تو وہ صحیح تو گیا. وہ کہا بابا بلے شاہ یہ کون تھے؟ مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھینڈا، تے پیار بڑا دل کدی نہ ڈھاویں، ایدے وچ دل پر رہندا. تو انسان آشناؤں کو دور کیا. خدا با کھڑا دل پہ آپ کا انتظار کر رہا تھا. ملتے ہی آنکھیں دل ہوا دیوانہ اسی کا. بس وہاں پہنچ کر انگ انگ کہتا ہے تو میرا ہے، تو میرا ہے، تو میرا ہے. تیرے لیے اتنا سفر تھا. ہو سکتا ہے یہ جو مذہب والے ہیں، یہ فقیر قسم کے لوگ کہیں کہ جنت دے دے. پہنچے وہاں، کوئی جنتیں دے، کوئی 2-4 حوراتیں دے، کچھ دے. مانگتے قسم کے لوگ. ساری زندگی ان کی مانگتے مانگتے گزر گئی. وہ دیکھو گا نا آپ نے، آیا تو میں بھی وہیں سے ہوں. رب دے نا تے کوئی دے دیو، اللہ دے نا تے. فقیر مانگتے ہیں نا، وہ تھوڑا جہا آٹا ہی دے دیو، تھوڑی جی دال ہی دے دیو، کچھ تے دے دیو. نہیں کچھ دیں دے تے گالاں تے نہ کڈو. ہاں، وہ ایسے آ کے تے گالی نے گالی شروع کر دے. دبا ہو، میں تے خود مانگ کے لے کے آیا، میں تینوں کتوں دوا. ٹھیک ہے، میرا آپ پھیرا 13 گھنٹے کا ہے، میں غریب آدمی، میں تو یہ کہاں دے دوں. تو کوئی سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا دیکھ میں نے خدا سے مانگا تھا، مجھے اتنا کچھ مل گیا، تو بھی مانگ. اور یہ لے 30 روپے، جان مان خرید لے اور لوٹا اور مانگ خدا سے، تجھے بھی دے گا. فقیر نے کہا بھئی یہ تو بڑی اچھی بات ہے. تو رات کو کھڑا ہو گیا، ہاتھ منہ وضو کیا، جان نماز پہ کھڑا ہو گیا. اچھا اب وہاں مانگنے لگا تو وہاں زلزلہ آ گیا.
زلزلہ آیا تو پیچھے کی طرف گرا، کیونکہ فقیر تھا نا، منگتا. یہ جتنے مذہبی ہیں یہ سارے فقیر منگتے قسم کے لوگ ہیں. تو وہ زلزلہ آیا تو پیچھے کی طرف گرا. تو جان نماز اور اپنا لوٹا اٹھا کے کہتا ہے، تے یہ لوٹا اور جان نماز کو اٹھا کے کہتا ہے یہ دینا نہیں تو تکے کیوں مارنا ہے؟ تو یہ مزدور فقیر، یہ جنت کی امید، دوزخ کا ان کو خوف، یہ دینا نہیں تو تکے کیوں مارنا ہے؟ وہ زلزلہ آ گیا تھا، اچانک پیچھے کی طرف گرا، لوٹا بھی اٹھا لیا، جان نماز بھی اٹھا لی. ایسی عبادت نہیں کرنی کہ اپنا لوٹا بھی اٹھائے. تو اس دل کے جب سنگم پہ ملتے ہیں تو اب سفر شروع ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا. یہ کم علمی ہے ان لوگوں کی، مذہب والوں کی. وہ ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے اب میرا ہاتھ تیرے ہاتھ سے نہ چھوٹے. وہ منگتوں کی طرح آپ سے سلوک نہیں کرے گا. 2 سال میں ایک خواب دکھا دی، ٹھیک ہے، 3 سال کے اندر کوئی اچھا سا، بلکہ کشف تو دکھاتے ہی نہیں ہے وہ. تو یہ منگتے منگتے رہ گئے. اب وہ آپ کے لیے ایک زندہ خدا بن گیا ہے، جسے ہم کہتے ہیں لیونگ گاڈ. پردے ہٹ گئے آپ کے. اب خدا آپ کا ہاتھ پکڑ کے خود سفر کراتا ہے، خود سفر کراتا ہے. تو ان جاہلوں کو جب یہ بتایا گیا، اسلام کو ہی لیتے ہیں، عیسائیت اس سے بھی گئی گزری. تعریف ہے اس خدا کی جو جہانوں کا رب ہے. جہانوں سے مراد پلس آگے، ایس آ گئی، پرول، یعنی کہ انگنت جہانوں کا رب ہے. انہوں نے سمجھا تعریف ہے اس خدا کی جو مسلمانوں کا رب ہے، رب المسلمین. خدا کو بھی اپنے پنجرے میں بند کر دیا. اب وہ اس دل کے سنگم پہ مل کے کہہ رہا ہے اب ہم اس سفر پہ چلتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوگا. ایک جنت سے دوسری جنت، دوسری جنت سے تیسری جنت، تیسری جنت سے اربوں خربوں یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا. اور جہاں بھی ہم سمجھیں گے ہم نے خدا کو پا لیا، وہی ہمیں وہ اگلی جنتوں میں ملے گا، نئی شان، نئی آن، نئی بان کے ساتھ. اور حیران کر دونے وہ عجیب خدا ہوگا کہ ہمیں حیران کرتا ہوا اگلے جہانوں میں ملے گا. ہم اس کی ذات کو جانتے جانتے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ روح ایک بوند ہے. کیا ہے؟ روح ایک بوند ہے. جب وہ سمندر میں گرتی ہے تو خود بھی سمندر بن جاتی ہے. اس کو یوں سمجھ لیں. تو وہ کامل روح، وہ نورانی روح جب اس کے محبت الہی کے سمندر میں گرتی ہے تو تبھی تو وہ کہا تھا منصور نے آسمان کی طرف، ہم 2 ہیں کہ ایک. اسٹیفن تھا عیسائیت میں، اس نے بھی یہی پوچھا تھا. تو خدا نے کہا تھا ہم 2 نہیں ہیں، ہم ایک ہیں. الواحدہ الواحدہ. ایک ہو کے ملا جاتا ہے، 2 ہو کے نہیں ملا جاتا. یہ کہ ہمارے صوفی تھے بڑے پہنچے، اپنے آپ کو کہا بھی میں بڑا پہنچ گیا ہوں. حج کرنے کے لیے گئے تو کعبے کی چھت پہ نور بیٹھا ہوا ہے. تو دل میں کہا کہ بھئی واہ، معرفت الہی کی اعلیٰ سیڑھیوں پر میں پہنچ گیا. آ کے بتایا کہ میں نے کیا دیکھا. کچھ سالوں کے بعد پھر حج کرنے گئے تو دیکھا کہ کعبہ بھی نہیں، نور ہی نور بیٹھا ہوا ہے. کہا کہ بھئی اب میں کامل ہو گیا. واہ، اب تو کوئی پردہ نہیں رہا.
تو اس نور سے آواز آئی. جب پہلی دفعہ کعبہ دیکھا تھا اور اوپر نور دیکھا تھا تو کوئی خیر تھی، کوئی اتنی مصیبت نہیں تھی. اب آیا ہے تو مجھے یہاں کعبہ بھی نظر نہیں آتا، نور ہی نور ہے. اب کہتا ہے تو کامل ہو گیا ہے. لیکن جس نگاہ سے تو دیکھ رہا ہے اے با یزید بسطامی، یہ تو ہم دو ہیں. ابھی ہم دو ہیں، ہمارا ملن کیسے ہوگا اس سنگم پہ کہ میں خود کو بھی پھر خود سے ڈھونڈ نہ پاؤں. یہ ہستی مٹا کے ملتی ہے، اس آتش سوزاں سے میری راکھ جلا دے. واپس بھی آنا چاہوں، اپنی ہستی کو ہی نہ ڈھونڈ پاؤں. وہاں ملتا ہے کعبہ یزید بستان، جا واپس. میں وہاں نہیں ملتا جہاں دو ملتے ہیں، میں وہاں ملتا ہوں جہاں پہ ایک ہوتا ہے اور میں ہوں. یہاں دل کی دنیا پر پہنچ کر وہ خدا آپ کو خداوند کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ سب کچھ ہے تو اب، بس خدا نہیں. بس اسی دل کے سنگم پہ خدا کیا کام کرتا ہے. آخری نوکر رہ گیا ہمارا. کیا رہ گیا؟ آخری نوکر. کون سا نوکر؟ روح. روح رہ گئی. اس سنگم پہ جب ملتا ہے تو روح کو نورم نور دے کے ایک بات کہہ جاتا ہے. آپ کی کسی سے کتنی محبت ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی اختلافات ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہاں نور دے کے روح کو ایک بات کہہ جاتا ہے کہ اب تو نے مجھ سے ہارمونی اختیار کرنی ہے، مطابقت. میں دن کہوں تو پھر دن ہو، اگر تم رات کہو گے تو وہ ہم رات کہیں گے. تم دن کہو گے تو ہم دن کہیں گے، تم رات کہو گے تو ہم رات کہیں گے. یہی تو پہنچ کے انسان کی کان جو ہیں وہ خدا بن جاتا ہے، نگاہیں بھی وہی بن جاتا ہے، دل بھی وہی بن جاتا ہے. یہی تو وہ حالت ہے. بس پھر وہ روح جو ہے وہ راکٹ بن جاتی ہے. کیا کہتے ہیں؟ راکٹ. نور کا ملٹی لائٹنگ روشنی کی رفتار سے سفر ہونے شروع ہوتے ہیں، اور دل جو ہے وہ ہمارا پائلٹ بن جاتا ہے. ان 6 چابیوں کے بعد ہم اسے کہتے ہیں، ہندو تعلیمات میں کہتے ہیں نروان. کیا کہتے ہیں؟ نروان. اسلام کے اندر کہتے ہیں انسان کامل. ٹھیک ہے، اور مختلف مذہبوں میں اسے کوئی ایشور کہتا ہے، کوئی پبرو کہتا ہے، یعنی کہ وہ ایک ہو گیا. لیکن ان ناموں سے کیا ہوگا؟ جب آپ منزل پہ ہی پہنچ گئے تو ان الفاظوں کے ہیر پھیر سے کیا ہوگا؟ سفر مکمل ہو گیا، الفاظ جو ہیں وہ ساکت ہو گئے، ختم ہو گئے. جو دنیا دار لوگ ہیں، جو دماغوں میں پھنسے ہوئے ہیں، جو خیالات میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساری لڑائیاں الفاظوں سے ہی ہیں. الفاظوں سے. ہم نے الفاظوں کی دنیا چھوڑ دی، ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. جھگڑا تو جب ہو جب ہم دماغ کی دنیا میں بیٹھے ہو. ہم اس دنیا کو چھوڑ بیٹھے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب شاہین بہت بلندی کی طرف اوپر کی طرف پرواز کرتا تو ایک جانور ہے، مجھے اس کا نام نہیں یاد آ رہا، وہ بھی پرواز کرتا ہے، تو وہ اوپر سے شاہین پہ نوکے مارتا ہے.
ٹھونگ. چاہے تو شاہین اس کی ہڈی بوٹی ایک کر دے پلٹ کر، لیکن شاہین بھی عجیب حرکت کرتا ہے. کھجا اس پہ حملہ کرنے کے وہ اپنی پرواز اوپر اور اوپر کرتا ہے. اچھا، وہ اتنی پرواز اوپر کرتا ہے کہ وہ جو ٹھونگے مارنے والا ہے نا پرندہ، اس کی سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے. کوا کوا السلام علیکم ورحمۃ کوا، اللہ. ہاں جی، وعلیکم. اللہ اس تعالیٰ کی، کی سلام کو. ہاں جی، خدا کی اسلام دیا. اس کی وہ اتنا اونچائی پہ لے جاتا ہے جہاں پہ سانس لینا، آکسیجن لینا اوکھا ہو جاتا ہے. جی وہ پرندہ جو ہے وہ خود ہی نیچے گرنے لگتا ہے. تو جب تیرا ملن خدا کے ساتھ ہو جائے گا تو تیرے تک تو وہاں کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، اس کی تو سانسیں ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. نبی کا جو مقام ہے وہ یہ ہے، جھگڑنے کی بجائے، دوسروں کو جھوٹا کہنے کی بجائے، دوسروں کے قتل کے فتوے دینے کی بجائے، دوسروں کے لیے بری دعائیں کرنے کی بجائے، اس کام کے لیے تو نبی آئے ہی نہیں. تو وہ تعلیمات دے دے جو خدا نے تجھ سے کہی ہیں، اس تعلیمات سے انسانیت کو فائدہ ہوگا، اس تعلیمات سے انسانیت خدا کے نزدیک آئے گی، اور یہی تیرا پھل ہوگا آسمانوں کے اوپر، جنتوں کے اوپر. یہی تیری زندگی کا حاصل ہوگا. تو میں نے عیسیٰ ابن زکریا نے اور جو دوسرے انبیاء تھے، جب وہ الجھے، جب الجھنے میں پھر یہ ہوا کہ زہر کے ٹیکے لگتے ہیں، نفرتیں پھیلتی ہیں. الجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ کے پاس وہی بات آ گئی جو کسی نے مجھ سے کہی تھی، اگر آپ کے لبوں سے زہر نکلے گا منہ سے تو اپنے بھی آپ کے دور ہو جائیں گے. شہد نکلے گا، پرائے بھی نزدیک آ جائیں گے. اینالائز کریں. اینالائز کا مطلب یہ ہے، شام کے وقت، شام کے وقت اپنا اینالائز کریں، تجزیہ کریں. یہ آواز آ رہی کیا ہے؟ اس آواز کو تھوڑا سا پیچھے کر دیں پلیز. اچھا، شام کے وقت آپ، ایک ہوتا ہے مشاہدہ الہی، آپ تھوڑا سا آبزرور بن جایا کریں. اپنے آپ کو ایک جگہ رکھیں اور آپ تھوڑا سا ہٹ جایا کریں. ہٹ کر آپ تجزیہ کیا کریں کہ یہ جو دن میں نے گزارا ہے، اس سے جسم کو کیا فائدہ ہوا ہے، کیونکہ یہ جسم خدا نے دیا ہے. اس سے کیا فائدہ ہوا ہے جسم کو؟ کیا یہ جسم آگے میری مدد کرے گا؟ اس سے دماغ کی سوچوں کو کیا پہنچا ہے اثر؟ اس سے شعور کو کیا ملا ہے؟ تجزیہ کریں، آپ اینالائز کریں، ریئلائز کریں. ایک دن گزارنے سے آبزرور ہو کے تھوڑا سا ہٹ کے کہ اس سے شعور کو کیا ملا ہے، شعور کو کیا سکون ملا ہے، یا شام کے وقت اس کو اور بیڑا غرق ہو گیا ہے. دماغ کیا الجھ گیا ہے، دماغ سٹریس میں ہے، تو آپ نے اپنا کام خراب کیا ہے، کسی کا بھی کام خراب نہیں کیا. تو اینالائز کریں اپنا کہ جو دن میں نے گزارا ہے یہ ضمیر کی روشنی میں کیسا دن تھا. تو جب آپ اپنا اینالائز شروع کر دیں گے تو آپ کو ہر شخص آپ سے اچھا نظر آئے گا. ورنہ کوئی زندیق، کوئی کافر، پتہ نہیں کیا کیا نظر آئیں گے. کیا میں نے زندگی کا ٹھیکہ لیا اور دوسروں کو کافر کہنے پہ؟ او بھائی، مجھے اپنے آپ سے ہی فرصت نہیں ہے. انسان جب اپنی ہستی کو
خدا کے ساتھ ایک سفر کرتا ہے وہ خود کو بھی ڈھونڈنا چاہے. میں بتا دیتا ہوں اپنے متعلق. میرے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اگر میری بیوی میرا نام پوچھتے تو مجھے نام بھول جاتا ہے. مجھے یہاں تک بھول جاتا ہے کہ میں کس کمرے میں کس آفس میں بیٹھا ہوں, میں کہاں ہوں. کچھ وقت لگتا ہے اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے کہ میں خود کو پھر خود سے ڈھونڈ نہ پاؤں. اس آتش سوزاں سے میری راکھ جلا دے. پھر یہ جو 6 نوکر بتائے تھے میں نے آپ کو, 6 چابیاں بتائی تھیں. جو شخص اپنا اینالائز کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. جو شخص اپنے آپ کو چھوڑ کر دوسروں کی زندگی کا مشاہدہ کرے گا وہ ناکام ہو جائے گا. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, وہ ناکام ہو جائے گا. جب اب ان چیزوں کا احساس ہو جائے گا آپ کو کہ میں نے اپنا, جرمنی میں کہتے ہیں ہاؤس آربائٹ, میں نے اپنا کام تو کیا ہی نہیں جو میری زندگی کا مقصد تھا. میں دوسروں میں ایک کیڑے نکال کے دوسروں کو ٹھیک کرتا رہا. تو آپ کے جو معاملات ہوں گے اس سفر میں وہ ایسے ہوں کہ دنیا آپ کو کافر کہے, زندیق کہے, جیسے مجھے کہتے ہیں. لیکن میرے معاملات خدا کے ساتھ ایسے ہیں اور ایسے رہے ہیں. بلاتا ہے سجدہ کرنے کے لیے کہ دیکھ کتنی مخلوقات ہیں آسمانوں پر, تو بھی آ کے سجدہ کر. وہاں جب پہنچتا ہوں تو میری محبت خدا کو سجدہ کرا دیتی ہے. اب یہ کہیں گے یہ کافر ہو گیا, یہ زندیق ہو گیا. تو ہم واپس پلٹ کے آتے ہیں اس مضمون کی طرف وہ جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا. اچھا یہ 8:30 پھر بج گئے. ہم نے شروع کیا تھا کارل مارکس کی تعلیمات سے, یہیں سے شروع کیا تھا جی. اچھا, پتہ نہیں یہ سفر کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. رات کے بھی معاملات یہی ہوتے ہیں, جانا کہیں اور ہوتا ہے, چلے کہیں اور جاتے ہیں. انسان کے دکھ رلاتے ہیں کہ دوزخ میں جائیں گے, ان کی رہنمائی کریں گے. وہ حق تعالیٰ کی ہوا جو ہے محبت کی وہ کہیں اور جہانوں میں لے جاتی ہے. یہ کیسا سفر ہے, یہ اجنبی سفر ہے, سہانا سفر ہے. اے انسان, اس لیے مغرب کی جو عصر کی نماز ہے ہماری وہ یہ ہے کہ سورج تیری زندگی کا غروب ہونے والا ہے اور تو خسارے میں. ابھی تو ہم نے خدا کی عادات پہ روشنی ڈالنی تھی کہ خدا کی عادتیں کیا ہیں اور وہ عادتیں اپنانے سے ہمیں کیا ہوگا. ٹھیک ہے, پھر ہم نے روشنی ڈالنی تھی کہ انسان کا جو سفر ہے اس میں بھی 4 چیزیں ہیں جو رکاوٹ ڈال دیتی ہیں اس سفر کے اندر, سخت رکاوٹ, وہ بھی بتانی تھی. تو ایسا کیجئے کہ اگلی دفعہ ہم یہیں سے سفر شروع کریں گے اور پھر آگے کی طرف چلیں گے تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ ہماری منزل کیا ہے اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہماری روحانی سفر میں زہر بن جاتی ہیں اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس سفر کے اندر ہمیں خدا سے ملا دیتی ہیں. تو 8:30 ہو گئے ہیں, تو اسی پہ ختم کرنا پڑے گا. تو جو لوگ انگلش سمجھتے ہیں ویلکم. تو شکریہ آپ کا سننے کا کہ آپ لوگوں نے مجھے سنا. شکریہ, جزاک اللہ. اندھیروں میں تیر چلا رہا ہوں کہ شاید کوئی آپ کو لگ جائے. لگ جائے تو میں سمجھوں مجھے جنت نہیں چاہیے. اگر کوئی ایک تیر محبت الہی کا
ایک تیر محبت الہی کا لگ گیا تو مجھے میری جنت مل گئی. کیونکہ جنتیں تو ہیں لیکن یہ جنتیں آباد ہوں گی ان سے جو محبت الہی کے پیکر ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا تو تھینک یو سو مچ. اب وہ دوسرے آنے والے ہیں اور آ ہی گئے ہیں. تو اگلا مضمون یا تو علی صاحب مجھے یاد کرا دیں, یہیں سے شروع کریں گے جی. کہ اس سفر میں خدا کے ساتھ چلتے چلتے کیا سے کیا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو کھال ماس کو مت بھولنا کیونکہ وہیں سے شروع کریں گے. اوکے, میں 2 منٹ مجھے چاہیے بریک, دوسرے لوگ آ گئے ہیں تو اب انگلش میں شروع کرنا. اچھا, میں اگر یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں تو خیر ہے, میں اردو میں بھی ترجمہ کرتا جاؤں گا.